جو صحابہ غریب صحابہ تھے، ایمان والے تھے، ان پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں ظلم و جور کا ایسا تختہ مشق بنایا گیا جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قلم اپنا جواب دے جاتا ہے۔ ظلم و ستم کی ایسی تاریخ ہے، ایک ایک کی تاریخ کو اگر میں بیان کروں، آپ سنتے سنتے آپ کے کان جواب دے جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اپنے ایمان پر افسوس ہوگا کہ وہ ایمان والے کیسے تھے اور ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ایسے ظلم و جور کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو کے واقعے کو میں بیان کروں گا۔ امام المؤذنین ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حبشی النسل ہیں، بار بار آپ نے سنا ہے، امیہ بن خلف کے غلام ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے پاداش میں جانتے ہو ان کے اوپر کیا ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ مکہ کی گرمی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں ننگے پیر 10 قدم چلنا مشکل ہو جائے، ایسی تابناک گرمی ہوتی ہے، ایسی تپش والی گرمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی گرمی کو محسوس کیا ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کریں گے۔ ایسی تلملاتی ہوئی گرمی میں، ایسی تپش میں، جب پتھر آگ کی طرح دہکتا تھا، دھوپ آگ کی طرح برستی تھی، ایسی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لایا جاتا تھا اور تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا۔ اسی پر بس نہیں کیا جاتا تھا، ان کے سینے پر تپتی ہوئی چٹان کو، بھاری چٹان کو رکھ دیا جاتا تھا اور ایمان کو آزمایا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا بلال ایمان سے پھر جا، احد احد کا انکار کر دے، ایک اللہ کا انکار کر دے، محمد کی رسالت کا انکار کر دے، اس تو تکلیف سے نجات پا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ایمان کی حرارت پر، ایمان کی حلاوت پر، ایمان کی چاشنی پر، ایمان کی جاذبیت پر، ایمان کی گہرائی پر، ان کی دلیری اور بہادری پر وہ کہا کرتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ اسی پر بس نہیں ہوتا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی، لوہا گرم گرم ہو جاتا، دھوپ میں اسی حالت میں بیٹھا دیا جاتا، لوہا گرم ہے، آپ اندازہ لگائیں لوہے کی زرہ ہے، دھوپ میں بیٹھا دیا گیا ہے، بدن تپ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے بلال محمد کا انکار کر دو، لیکن ایسا ایمان ہے مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا ہے، احد احد کا زبان پر نعرہ ہے۔ اسی پر بس نہیں چلا، شہر کے غنڈوں کو کہا گیا بلال کے گلے میں رسی کو باندھ دیا جائے، شہر میں گھسیٹا جائے، بلال کے گلے میں رسیاں باندھ دی گئی، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، شہر میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اے بلال محمد کا انکار کر دو، سب کچھ ہو سکتا ہے، محمد کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، احد احد زبان پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اے امیہ بن خلف اللہ کا ڈر پیدا کر، اس مسکین کو ستانے سے باز آ جا۔ وہ امیہ کہتا ہے اے ابو بکر تو نے ہی تو بگاڑا ہے، یہ تم لوگوں کا قصور ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں ایسا کر، میرے پاس ایک غلام ہے جو تیرے دین پر قائم ہے، وہ توانا ہے، مضبوط ہے، اس غلام کو تو لے لے، بلال کو عوض میں مجھے دے دے۔ امیہ بن خلف قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا
احسان دیکھیے، اپنا ایک غلام دیتے ہیں جو اس کے دین پر ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں اور انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ ایسے ظلم و ستم کی تاریخ ہے۔ ان بیچاروں کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کوئی چوری کی تھی، کوئی منصب مانگا تھا، کوئی رشوت کیا تھا، کسی لڑکی کو ہڑپ کیا تھا، کسی زائد جائیداد کو انہوں نے غصب کیا تھا۔ ان کا قصور کچھ نہیں تھا، بس ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، اس کی خاطر یہ تکلیفوں کو جھیلا ہے۔ آج ایسا ایمان تھا، آج ہمارا ایمان ہے، ذرا سے حالات آتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیوں کا قدم ڈگمگانے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وہی ایمان پیدا کرو، ہماری چمڑیاں اجھڑ جائیں گی، ہمارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن ہمارا ایمان ہمارے قلوب سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایمان بڑی دولت ہے، رگ و ریشے میں ہم ایمان کو بسانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت کو پیدا فرمائے، ایمان کی چاشنی کو پیدا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور صحابہ